لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب احترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ماہ رجب میں 3 شخصیات کے متعلق 3 اہم واقعات اہل اسلام کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑا مقام حضرات انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور انسانوں میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ نبی پاک کے اصحاب کا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد سب سے بلند و بالا مقام حضرات تابعین کا ہے۔ ایک اہم واقعہ رجب کا وہ ہے جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے۔ ایک واقعہ کا تعلق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور ایک واقعہ کا تعلق سید الفقہاء والمحدثین سراج الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بن نعمان بن ثابت کی ذات کے ساتھ ہے۔ میں نے مناسب یہ سمجھا کہ آج کے درس قرآن میں معراج کے واقعے پر کچھ گفتگو ہو، اور وقت ہو تو کچھ گفتگو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات کے متعلق۔ جہاں تک تعلق ہے معراج کے واقعہ کا، یہ واقعہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں معراج کو واقعہ برائے واقعہ پیش نہیں کرنا، بلکہ معراج کے واقعہ سے، معراج کے معجزہ سے جو ہمارے عقائد و نظریات اور مسائل ثابت ہوتے ہیں، میں نے ان کا تذکرہ کرنا۔ قرآن کریم کی واقعات کو برائے واقعات بیان نہیں کرتا، بلکہ واقعات سے کچھ چیزیں مقصود ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے واقعات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بہت سارے امور ایسے ہیں جو معراج سے متعلق ہیں، میں نمبر وار بھی عرض کروں گا تو بھی بہت بڑی تعداد بنے گی۔ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ معراج کا واقعہ جسمانی بھی ہے اور معراج روحانی بھی ہے۔ معراج روحانی سارے مانتے ہیں، لیکن بعض لوگ معراج جسمانی کا انکار کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ تھا وہ معراج جسمانی۔ معراج جسمانی کا معنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم آسمان پر گیا ہے۔ معراج روحانی کا معنی کہ صرف نبی پاک کی روح آسمان پر گئی ہے۔ اس بات کے دلائل کہ معراج جو معجزہ ہے وہ جسمانی ہے، دلائل تو کئی ہیں، پر 2-3 سے نشین فرمانے۔
نمبر 1، قرآن کریم نے معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ عبد صرف روح کو نہیں کہتے، عبد اور جسم کو کہتے ہیں جس کے اندر روح۔ عبد صرف روح کو نہیں کہتے، عبد اس جسم کو کہتے ہیں جس کے اندر روح۔ معلوم ہوا کہ سیر صرف روح کی نہیں ہے بلکہ اس جسم کی ہے جس کے اندر روح۔ نمبر 2، عقلی دلیل سے تشریف فرمائیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے واقعہ معراج بطور معجزے کا دیا ہے تو معجزہ نبی کی اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جس کی مثل لانے سے جن و انسان عاجز اس کا نام معجزہ ہے۔ یعنی نبی ایک ایسا کام کرے کہ جو کام انسانوں اور جنات میں سے کوئی نہ کر سکے، اس کام کا نام معجزہ ہے۔ اب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج روحانی مانے کہ حضور تو مکہ میں ہے اور روح آسمان پر گئی ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز نہیں ہے۔ آپ بھی سوتے ہیں تو روح جنت کی سیر کر لیتی ہے، آپ سوتے ہیں روح مکہ مکرمہ میں جا کے عمرہ کر لیتی ہے، آپ سوتے ہیں روح اپنی جان کو ملنے کی عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ تو روح تو ہر آدمی کی سیر کرتی ہے، اس لیے روح کا آسمان پہ جانا یہ نبی پاک کا معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کا جسم بھی گیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بھی گئی ہے۔ اہل مکہ کو جو تردد ہوا تھا کہ ہم نہیں مانتے، اس کی وجہ روح کا جانا نہیں تھا، اس کی وجہ جسم کا جانا۔ اس لیے عقلی دلیل بھی ہے اور نقلی دلیل بھی ہے کہ معراج جسمانی ہوا ہے جسے معجزہ کہتے ہیں، وہ معراج روحانی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کو جو اللہ نے کروائی، اس میں تاریخیں مختلف ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ طائف کے واقعے کے بعد اللہ کے نبی کو معراج کا معجزہ ملا ہے۔ طائف کے بعد کیوں ملا ہے؟ اس کا سب سے معقول اور مدلل جواب حضرت علامہ ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں دیا۔ مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ جتنی بڑی کسی سے قربانی لیتے ہیں اتنا بڑا اللہ انعام بھی دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جو تکالیف آئی ہیں ان میں سب سے بڑی تکلیف وہ جو طائف کے اندر آئی ہے۔ اللہ کے نبی کی قوم ساتھ نہیں دے رہی، قوم نے مایوس کر دیا ہے، حضور وہاں سے نکلے ہیں طائف، چلو مکہ والے نہیں مانتے تو طائف والے مان لیں گے۔ طائف والوں نے بجائے ماننے کے مسافر نبی کے پیچھے بچے لگائے ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تالیاں بجائی ہیں، حضور پاک میں جملے کسے ہیں، اللہ کے نبی کو پتھر مارے ہیں، نبی کے مبارک جسم سے خون نکلا ہے۔ اور جب حضور طائف سے واپس آئے ہیں، جبل ابو قبیس کے پاس پہنچے ہیں، جو جبریل نے آ کے عرض کیا ہے اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو ہم ان کو اس پہاڑوں کے درمیان کچل گیا تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، ان کو کچلنا نہیں، اللہ ہمارے قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ان کو پتہ ہی نہیں میں کتنا کہہ رہا ہوں، پتہ چلے گا تو میری قتل کریں گے نا، اس لیے اللہ ان کو تو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ زندگی کا بڑا اہم واقعہ تھا، اس میں ایک بات ہے تشریف فرما لیں۔ عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ جبریل نے آ کر کہا تھا اگر آپ فرمائیں تو طائف والوں کو کچل دیں، اس کچلنے کا تعلق طائف والوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق مکہ والوں کے ساتھ ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، جب نبی پاک طائف سے واپس آئے ہیں تو مکہ کی دو پہاڑیاں ہیں جن کو کچلنے کا عرض کیا تھا، آپ فرمائیں کہ ان پہاڑیوں کو ملا کر رکھ دیں۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ یار تکلیف تو طائف والوں نے دی ہے تو مکہ والوں کو کچلنے کی بات کیوں ہوتی ہے؟ طائف والوں نے جو تکلیف دی اس کا سبب تو مکہ والے بنے، اگر مکہ والے قدر کر لیتے تو حضور طائف میں جا کر مار کیوں کرتے؟ یہ مکے والوں کے نکالنے کا نتیجہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جا کر مار کر لیا ہے تو قصور تو مکے والوں کا تھا، اس لیے اصل مجرم یہ حضرت قادری فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکالیف برداشت کرنے کی انتہا کی ہے پھر اللہ نے عطا دینے کی بھی انتہا فرمائی۔
پھر حضور کو معراج کا معجزہ اللہ نے عطا فرمایا۔ جب معراج کے معجزے کا آغاز ہوا، جبریل امین دروازے سے نہیں آئے، جبریل امین حضور کو لینے کی ام ہانی کے گھر کا چھت پھاڑ کے آئے، چھت سے آئے۔ کیوں آئے ہیں؟ علامہ قادری فرماتے ہیں کیونکہ پورا واقعہ خلق عادت اور خلاف عادت تھا، تو جبریل دروازے سے آنے کی بجائے چھت سے آ کر یہ ثابت فرما رہے ہیں اللہ کے نبی آگے سارا واقعہ خلق عادت اور خلاف عادت ہی چلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے، وہاں سے حضور کو اٹھایا، حتیم کعبہ میں لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں پہنچے تو وہاں لیٹے اور سو گئے۔ پھر اللہ کے نبی کو جگایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، شق صدر ہوا، مبارک دل کو باہر نکالا، زمزم کے پانی سے جنت سے لانے والے سونے کے تخت میں رکھ کے دھویا ہے۔ پھر نبی کے قلب میں عطر کو واپس رکھا، سینے کو ملایا تو اللہ کے نبی کے سفر کا آغاز ہوا۔ کعبہ کے دو حصے ہیں، ایک کعبہ کا حصہ مکان والا ہے جہاں پہ کمرہ بنا ہے، اوپر کالے رنگ کا پردہ لٹکا ہے، اور ایک کعبے کا حصہ وہ ہے کہ جو کعبے کے ساتھ آدمی کے قد کے برابر سفید دیوار بنی ہے، جس کو اوپر 3 فانوس لگے، دونوں طرف سے آنے اور جانے کا راستہ ہے۔ وہ بھی کعبہ ہے جو مکان والا ہے، اور یہ بھی کعبہ ہے جو دیوار والا ہے۔ نقطے میں غور کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں تو کعبے کا وہ حصہ جو مکان والا ہے اس سے معراج پہ اللہ نہیں لے کر گئے، بلکہ کعبہ کا وہ حصہ جو دیوار والا ہے اللہ کے نبی کو وہاں سے لے کر گئے ہیں۔ کیوں؟ آج کعبہ میں جاؤ تو ایک امیر کے لیے کعبہ بنا ہے، ایک غریب کے لیے بنا ہے۔ امیر کہتا ہے کہ میرے جانے پہ کعبے کی کنڈی کھلی ہے، کعبے کا تالا کھلا ہے، اور یہ سیڑھی لگی ہے، میں کعبے کے اندر گیا ہوں، تو امیر والے حصے کو تالا لگا ہے، اور جہاں غریب جاتا ہے وہاں دروازہ بھی نہیں ہے، کنڈی بھی نہیں ہے، وہاں تالا بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی معراج کے موقع پہ مکان والے کعبے سے جاتے، غریب کے دل میں حسرت ہوتی میں وہ جگہ دیکھ لوں جہاں نبی کو معراج ملا ہے، حسرت لے کر دل میں گھٹ گھٹ کے مر جاتا، حسرت کوئی نہ ہوتی، خدا نے مکان والے کعبے کی بجائے دیوار والے کعبے سے معراج کرایا ہے تاکہ غریب کو ترس نہ پڑے، جب چاہے جائے، جب چاہے جائے۔ اللہ نے غریب کے لیے کتنا کام آسان فرمایا ہے۔ غریبوں کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے کعبے کی جگہ تو تنخواہ کھلی ہے، جب چاہے چلے جائیں، جب چاہے آئیں، اللہ کے نبی وہاں سے چلے۔ اور ایک مسئلہ بھی ذہن نشین فرمائیں، کعبے کا کچھ حصہ تعمیر شدہ ہے، کچھ تعمیر شدہ نہیں ہے۔ جب کعبہ حوادث زمانے کی وجہ سے گرا ہے تو مشرکین نے ارادہ کیا کہ اس کو اچھی طرح تعمیر کریں۔ کعبے کی تعمیر کے لیے چندہ جمع کیا، چندہ اتنا نہیں جمع ہوا کہ جس سے کعبہ مکمل تعمیر ہو۔ مشرکین کا دیوار دیکھیں، انہوں نے کہا کہ کعبے کی تعمیر میں پیسہ وہ دینا ہے جو حلال والا، حرام والا ہو تو پیسہ نہیں دینا۔ ہم نے کعبے کی تعمیر میں جب حلال پیسہ جمع کیا تو اتنا نہیں بنتا تھا جس سے مکمل کعبہ تعمیر ہوتا۔ انہوں نے کچھ بنا لیا اور کچھ جگہ چھوڑ دی اور نشانی کے لیے وہاں پہ دیوار کھڑی کر دی تاکہ پتہ چلے کہ یہ بھی کعبہ ہے۔ امی عائشہ کو نبی پاک نے فرمایا، اے عائشہ میرا دل تو کرتا ہے کہ جہاں بنیادی ابراہیم علیہ السلام نے کھڑی کی تھی انہی بنیادوں پہ کعبہ کھڑا کر دوں، لیکن عائشہ تیری قوم نے ابھی نیا نیا کلمہ پڑھ کے اسلام میں ابھی داخل ہوئی ہے تو مجھے خدشہ کہ نیا فتنہ کھڑا نہ ہو، یہ تیری قوم کہہ دے گی حضور نے تو کعبے کا نقشہ ہی بدل ڈالا ہے۔ اللہ کے نبی نے جائز عمل کو چھوڑ دیا ہے امت کو فتنے سے بچانے کے لیے، امت کو فتنے سے بچانے کے لیے۔ تو کبھی بعض مسائل میں گنجائش ہو اس کو ترک کر دیا جاتا ہے امت کو فتنے سے بچانے کے لیے۔ میں اس کی مثال آج کے دور میں دیتا ہوں۔ حنفیہ کے یہاں مسئلہ ہے، اگر مرد اور عورت اکٹھے صف میں کھڑے ہو جائیں، عورت 3 آدمی کی نماز فاسد کرتی ہے، نمبر 1 دائیں والے کی، نمبر 2 بائیں والے کی، نمبر جو عورت کے پیچھے مرد کھڑا ہو۔ عورتوں کو نمازیں گھر میں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر گھر میں بھی جماعت اور عورت صف میں کھڑی ہو جائے، دائیں اور بائیں پیچھے والے 3 کی نماز فاسد کرتی ہے۔ اگر عورت جماعت کی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے
اسی لیے کہتے ہیں مردوں کی سب آگے ہو. اگر گھر میں آپ کا بیٹا ہے اس نے قرآن حفظ کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا تراویح پڑھائے, آگے 4 مرد کھڑے ہو جائیں, پیچھے 2 عورتیں کھڑی ہو جائیں جو محرم ہے, اور پچھلی صف میں 2 بچے کھڑے ہو جائیں. لیکن اگر عورت مردوں کی صف میں آئی 3 کی نماز فاسد کرے گی. لیکن حرم کعبہ میں اگر عورت مرد کے ساتھ کھڑی بھی ہو جائے, یہی احناف کہتے ہیں کہ عورت کا اب نماز مل جانا یہ نماز کو فاسد نہیں کرے گا. کیوں؟ کہتے ہیں اس موقع پہ ہم فتویٰ امام مالک کے قول کو دیتے ہیں, امت کو فتنے سے بچانے کے لیے دنیا بھر کی عورتیں ہیں جن کو مسائل کا پتہ نہیں ہے, تو کبھی فتنے سے بچنے کے لیے فقہا ایک کام جائز کو چھوڑ کے دوسرے جائز کام پہ عمل کر لیتے ہیں. اور یہ ترتیب فقہا کی نہیں, اللہ کے نبی کی. یہ ترتیب فقہا کی نہیں, اللہ کے نبی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خیر, ایک جگہ وہ جو مکان والی ہے اور ایک مگر جگہ جو دیوار والی ہے. آپ اس کی حسرت نہ کیا کریں, اے کاش کا مکان والے کعبے میں جاتا. جس قدر متبرک وہ کعبہ مکان والا ہے اسی طرح متبرک وہ کعبہ دیوار والا ہے. آپ بتاؤ, اب اگر یہ گرمی کا موسم ہو اور پنکھے نہ لگی ہوں اور مولانا تشکور اکالی صاحب باہر جماعت کرانے لگے تو کوئی بندہ کہہ دے نا مولانا اکالی صاحب اندر نماز کراؤ, صحت کا ثواب کم ہے اور حال کا ثواب زیادہ ہے. یہ بات غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ غلط ہے. جو حال کا ثواب ہے وہ صحت کا ہے. دونوں مسجد کے ذکر ہے, تو جو کعبہ چھپا ہے وہ بھی کعبہ ہے اور جو کعبہ چھپا ہوا نہیں ہے, جو کعبہ بنا ہوا مکان کی طرح دیوار والا وہ بھی تو کعبہ ہے. اندر نماز پڑھے تو اتنا ہی اجر ہے, دیوار والے کعبے پڑھے تو اتنا ہی اجر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے, چاہے زمزم پہ پہنچے ہیں, جبریل امین نے لٹا دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اور ادب کے خلاف ہے. بندہ کہ نبی پاک کا آپریشن مبارک ہوا ہے, یہ لفظ سنت ادبی میں آتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے شک صدر ہوا ہے. بتاؤ دنیا میں کبھی ایسے بھی ہوا ہے آدمی کے سینے کو پاٹ دیا گیا ہو, دل کو باہر نکال دیا گیا ہو, آدمی کے اوپر موت بھی نہ آئے, حالات بھی کچھ طاری نہ ہو اور کچھ فرق بھی نہ پڑے, اور جب آپ نے دل رکھے تو یہاں نشان بھی نظر نہیں آتا, سوئی بھی نہیں ہے, ٹاکا بھی نہیں ہے. یہ نبی پاک کی معجزے والی رات تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو باہر نکال کے جنت سے لائے تشت میں رکھ کے زمزم کے پانی سے دھویا ہے. کیوں دھویا ہے؟ علامہ قادری فرماتے ہیں جو کہ نبی پاک معراج پہ جانے لگے, تجلیات الہیہ کا قریب سے مشاہدہ کرنا تھا, انوار الہیہ نے قلب منور پہ آنا تھا, تو اس میں مزید صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے زمزم کے پانی سے قلب اطہر کو دھو دیا ہے. آپ مہمان کسی بے زبان کے بنتے ہیں, اپنے جسم کو دھو کر جاتے ہیں. نبی مہمان اللہ کے بنے ہیں تو ظاہر کو بھی دھویا ہے اور باطن کو بھی دھویا ہے. نبی پاک کا ظاہر بھی دھلا ہے اور باطن بھی دھلا ہے. دھونے والا بھی معصوم ہے, دھلنے والا بھی معصوم ہے. اور وہاں لے کر گئے ہیں. اب میں بات سمجھانے کے لیے تو یہ مسجد کا پتھر بالکل صاف بھی ہے اور پاک بھی ہے, لیکن اگر آندھی چلے اور یہاں ہوا آ کر لگے, آپ کپڑے سے پتھر کو صاف کرتے ہیں, اس ہوا کی مٹی کی وجہ سے یہ پتھر ناپاک تو نہیں ہوا لیکن گرد و غبار تو پڑا ہے نا. آپ نے کپڑے سے اس کو صاف کر دیا, گرد و غبار ختم ہوا. پہلے دیوار پاک تھی, اب بھی پاک ہے. نبی پاک کا قلب پہلے بھی پاک تھا, اب بھی پاک ہے. فرق کیا؟ حضور مکہ کے ماحول میں رہتے ہیں, معاشرت بھی ہوتا ہے, کفر بھی ہوتا ہے, بدکاریاں بھی ہوتی ہے. اس ہوا کی, اس ماحول کی ہوا تو چلتی ہے نا, وہ جسم پہ لگتی ہے. اس کے اثرات کو بھی ظاہر کرنے کے لیے قلب انور کو زمزم کے پانی سے دھو دیا گیا. اب نبی کی پرواز شروع ہونے لگی. ایک بندہ کہنے لگا میں اس کو نہیں مانتا. میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں جس نبی کی ایڑی سے زمزم کا پانی نکلا ہے اس کو اسماعیل کہتے ہیں, اور جس نبی کا تم کیا کہ قلب اطہر ہوا جس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. میری عقل نہیں مانتی کہ اسماعیل کا مقام تو چھوٹا ہے, ہمارے نبی کا مقام تو بڑا ہے, تو اسماعیل کی ایڑی سے نکلنے والا پانی حضور پاک کے دل کو دھوئے گا. یہ تو نبی کے ادب کے خلاف ہے. میں نے کہا جناب نے ایک جہت کو دیکھا ہے اور دوسری جہت کو چھوڑ دیا ہے. جو بند والے دونوں جہت کا خیال کرتے ہیں. میں مثال دینے کے لیے ایک بات سمجھانے کے لیے مثال لیتا ہوں. ایک والد ان پڑھ ہے, وہ انگوٹھا لگاتا ہے اور بیٹا اس کا حافظ القرآن کا عالم ہے. جب مصلی پہ نماز کی باری آئے گی ابا جان پیچھے کھڑے ہوں گے اور حافظ العالم بیٹا آگے کھڑا ہوگا. لیکن جب رات کو آرام کی باری آئے گی تو ان پڑھ ابا جی لیٹے ہوں گے اور پڑھا لکھا بیٹا اپنے والد کے پاؤں دبا رہا ہوگا. اب والد نے پاؤں نہیں دبانے, بیٹے ہی نے دبانے ہیں.
ہم نے کہا والد والد ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ جب مقامات کو دیکھے اللہ کے نبی کے بلند ہیں، اسماعیل کے کم ہے، لیکن جب رشتے کو دیکھے اسماعیل باپ ہے، اللہ کے نبی بیٹے ہیں۔ اسماعیل باپ ہے، حضرت محمد نبی پاک اسماعیل کے بیٹے ہیں۔ تو دیکھو باپ کی ایڑی سے پانی نکلا اور بیٹے کے قلب کے اثر کو دھویا ہے، تو جب باپ بیٹے کا رشتہ دیکھیں گے پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا، صرف چھوٹا اور بڑے ہونے کا رشتہ نہ دیکھو، سب باپ اور بیٹے کا رشتہ بھی تو دیکھو نا۔ اسماعیل علیہ السلام والد ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہیں، اب تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ حضور وہاں سے چلے، اب سواری آئی، اس سواری کا نام براق ہے، لیکن اصحاب سیر نے لکھا ہے حمار یعنی گدھے کے قد سے تھوڑا سا بڑی ہے، گھوڑے کے قد سے تھوڑا سا چھوٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے، جبریل امین آگے لگام کو پکڑتے ہیں اور حضرت دوسرے فرشتے وہ ساتھ لگام کو پکڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی جا رہے ہیں، میرے جملے پہ توجہ رکھنا، یہ جو جانے والا ہے اسے بشر کہتے ہیں، جو لے جانے والا ہے اسے نور کہتے ہیں۔ آج بشر محروم بنا ہے اور نور خادم بنا ہے۔ جو بند کا عقیدہ ہے نبی ذات کے اعتبار سے بشر ہے، نبی کو ذات کے اعتبار سے نور ہے۔ بات کہتے ہیں نا نبی کو ذات کے اعتبار سے بھی نور مانو۔ میں نے کہا یار کوئی عقل سے کام لو، بشر اعلیٰ ہوتا ہے اور نور ادنا ہوتا ہے۔ ہم نے نبی کو اعلیٰ مانا ہے، ہم نبی کو ادنا کیوں مانیں گے؟ تین دلیلیں ذہن میں رکھنا۔ نمبر ایک، ادنا اعلیٰ کی نقل کرتا ہے، اعلیٰ ادنا کی نقل کبھی نہیں کرتا۔ جب بھی فرشتے کو نقل کی حاجت پڑی ہے وہ بشر کے لباس میں آیا ہے، بشرا سویا، لیکن کبھی کوئی نبی فرشتے کے لباس میں نہیں جاتا۔ اگر وہ نور اعلیٰ ہوتا کبھی نبی اس کی نقل کو کر لیتا ہے، جب بھی نقل کی ہے تو نور نے بشر میں کی ہے۔ اعلیٰ کی ادنا نقل کرتا ہے، اعلیٰ کی ادنا اعلیٰ کی نقل کرتا ہے، اعلیٰ ادنا کی نقل کبھی نہیں کرتا۔ اللہ نے انی خالق بشر من طین فرمایا کہ میں نے آدم کو پیدا کیا ہے، اب فرمایا کہ تم میرے آدم کو پیدا سجود ونفخت فیہ من روحی فقعوا، تم سجدہ کرو۔ خدا نے آدم جو بشر تھے ان کو مسجود بنایا ہے اور نور کو ساجد بنایا ہے۔ مسجود اعلیٰ ہوتا ہے اور ساجد ادنا ہوتا ہے۔ اور آج جب میرے پیغمبر کی باری آئی ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو مخدوم بنایا ہے اور رومیوں کے سردار کو خادم بنایا ہے۔ مخدوم اعلیٰ ہوتا ہے اور خادم ادنا ہوتا ہے۔ مخدوم اعلیٰ ہوتا ہے، خادم اللہ کے نبی چل پڑے ہیں۔ اب کبھی لوگ کہتے ہیں اور یہ حضور ایک رات میں اتنا لمبا سفر کیا، آگے عقل نہیں مانتی۔ میں نے کہا عقل ہو تو مانے گی، عقل نہ ہو تو نہیں مانے گی۔ معاملہ تو عقل ہے نا، ہو تو مانے، نہ ہو تو نہ مانے۔ مجھے کبھی لوگ کہتے ہیں اور یہ دیوبند والے ٹوپی بھی پہنتے ہیں، دیوبند والے پگڑی بھی پہنتے ہیں، اہل حدیث ٹوپی بھی نہیں پہنتا، پگڑی بھی نہیں پہنتا۔ میں نے کہا ان کو پہننا ہی نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں کیوں نہ پہنے؟ میں نے کہا جس کے پاس پیسے ہوں اس کو سنبھالنے کے لیے بٹوے کی ضرورت پڑتی ہے، اگر پیسے ہی نہیں ہے تو بٹوے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر سر میں عقل اور دماغ ہوگا حفاظت کی پگڑی چاہیے، جب دماغ ہی نہیں ہے تو پگڑی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ دعا نہ کرو اور ٹوپی پہن، یہ دعا کرو اللہ اس کو عقل دے، جب عقل آئے گی تو پھر ٹوپی خود پہن لے گا نا۔ یہ اردن کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ خیر میں بات سمجھا رہا تھا کہ کیسے گئے ہیں۔ میں نے کہا یار نبی براق پر بیٹھے ہیں، براق پر کن سے بنا ہے، پر کن بجلی کو کہتے ہیں۔ ایک بجلی جو انسان بناتا ہے، پشاور سے بٹن آن کرو تو کراچی میں لائٹ جل جاتی ہے۔ تیری بجلی ایک سیکنڈ میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے، اور خالق کی بجلی جو جنت سے آتی ہے وہ ایک سیکنڈ میں اربوں کلومیٹر کے فاصلے طے کرتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ براق جہاں نبی پاک کا جہاں نظر جاتی وہاں براق کا قدم پڑتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، ایک جگہ پہ پہنچے، جبریل امین نے کہا حضور یہ اتریں اور 2 رکعت پڑھ لیں۔ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ کیا اس جگہ پہ ہم نے ہجرت کر کے آنا ہے؟ پھر آگے چلے، حضور یہاں پہ اتریں 2 رکعت پڑھ لیں۔ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وادی یہ بیت اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ 2 رکعت پڑھے، پھر آگے چلے۔ جبریل امین نے کہا حضور یہ 2 رکعت پڑھ لیں۔ یہ جبریل کون سی جگہ ہے؟ یہ طور سینا ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اب ذرا نقطے پہ غور کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں۔ ہماری پوری تاریخ انسانی میں اس سے لمبا سفر بھی کوئی نہیں ملتا، اتنی تھوڑی مدت والا سفر بھی کوئی نہیں ملتا۔ آپ ظہر کی نماز سفر میں پڑھیں، کہا یہ 2 رکعت فرض بنے ہیں، اگر
اگر عصر کی نماز پڑھے کہا یہ 2 رکعت مسافر کے صرف فرض لگے ہیں. اب ذرا بات سمجھنے کی کوشش کرنا تو جب سفر لمبا ہو تو نماز میں قصر ہوتا ہے, نماز مختصر ہوتی ہے. یہ سفر ایسا تھا تاریخ انسانی میں اس سے لمبا کوئی سفر نہیں ہے. تو جب سفر اتنا لمبا ہو اور وقت بالکل تھوڑا ہو تو یہاں چھوٹی سے چھوٹی نماز پڑھی جاتی ہے, چھوٹی سے چھوٹی نماز پڑھی جاتی ہے. میں کبھی سفر میں ہوں تو میں خود امامت کراتا ہوں اور باقی ساتھی پیچھے کھڑا کرتا ہوں, کیونکہ سفر کے تقاضے اور ہوتے ہیں اور حضر کے تقاضے اور ہوتے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر لمبا ہے, ہر سٹاپ میں نماز پڑھی جا رہی ہے, تو نماز چھوٹی سے چھوٹی ہونی چاہیے نا. تو چھوٹی سے چھوٹی نماز اللہ کے نبی نے 2 رکعت پڑھی ہے. 2 رکعت سے چھوٹی نماز کسی بھی اسٹاپ میں نہیں پڑھے. اس سے پتہ چلا ہماری شریعت میں کم از کم نماز وہ ہے جو 2 رکعت والی ہے. 2 رکعت سے کم 1 رکعت والی نماز کا کوئی وجود نہیں. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور وطر ہمارے یہاں 3 رکعت کا ہے, ادھر سے آواز آتی ہے وطر 1 رکعت کی ہے. میں نے کہا 1 رکعت نماز کا وجود ہی نہیں ہے. اگر ہوتا تو کسی ایک سٹاپ پہ 1 رکعت پڑھا لیتے نا. حضور وقت تھوڑا ہے, سفر بہت لمبا ہے, نماز مختصر پڑھ لے. مختصر سے مختصر نماز بھی اللہ کے نبی نے 2 رکعت پڑھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک جگہ وہ بھی آئی ہے, مررت علی موسیٰ عند الجزیر الاحمر رأيته يصلي قائما في قبره. میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک سے گزرا, سرخ قلعے کے پاس سے گزرا. میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. وہ قبر میں کھڑے ہو کے, توجہ رکھنا, وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے انبیاء قبروں میں زندہ ہیں. بولیے انبیاء قبروں میں زندہ ہے, انبیاء قبروں میں زندہ ہے. جس کا عقیدہ ہے اس نے بولنا ہے, جس کا نہیں عقیدہ وہ ہمارے منافقت نہ کرے. بھائی ہمارا اسٹیج اتحاد اہل سنت والجماعت کا بالکل صاف صاف ہے. جو نبی کو قبر میں زندہ مانے اہل سنت والجماعت ہے. جو نبی پاک کو قبر میں زندہ نہ مانے اہل سنت نہیں, وہ اہل بدعت ہے. جن کا نظریہ یہی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو. اللہ حیات انبیاء, حیات انبیاء. اللہ آپ سب کو نظریات کی شاپ کی توفیق عطا فرمائے. توجہ رکھنا, جب آپ میں سمجھانے لگو. جب ہم نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندہ ہے, اللہ کے نبی نے دیکھا, فوراً اعتراض آ گیا, کہا یہ تو حضور پاک کا معجزہ ہے. نماتی کیا کہتے ہیں, حضور پاک کا معجزہ. ہم نے کہا یار نبی پاک کا قبر میں دیکھ لینا تو معجزہ ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا تو معجزہ نہیں سمجھے. ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا اور ایک ہے نبی پاک کا دیکھ لینا. وہ دیکھ لینا معجزہ نہیں ہے, نماز دیکھ لینا معجزہ ہے, نماز پڑھنا تو معجزہ نہیں ہے. نبی پاک نے 1 رات اتنا لمبا سفر کیا تو جنت تو معجزہ نہیں ہے نا. اتنے کم وقت میں جنت کو دیکھ لینا معجزہ ہے. عرش تو حضور کا معجزہ نہیں ہے نا, کم وقت میں عرش پہ چلے جانا یہ نبی کا معجزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا معجزہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے قبر میں دیکھ لینا اللہ کے نبی کا. اچھا جی آپ کیسے مانے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہیں قبر تو چھوٹی سی ہے, اس میں تو بندہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا, تو ہم کیسے مانے؟ میں نے کہا اچھا قرآن کریم میں ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں ہے, اللہ کو آسمان والے سجدے کرتے ہیں, اللہ کو زمین والے سجدے کرتے ہیں, اللہ کو سورج بھی سجدہ کرتا ہے, چاند بھی سجدہ کرتا ہے, ستارے بھی سجدے کرتے ہیں, درخت بھی سجدے کرتے ہیں, پہاڑ بھی سجدے کرتے ہیں, جانور بھی سجدے کرتے ہیں. آپ میں سے کبھی کسی نے درخت کو سجدہ کرتے دیکھا ہے؟ کبھی انکار کر دینا چاہیے دیکھا کہ نہیں ہے, بولتے نہیں, انکار کر دیں. بھائی درخت سجدہ کرتا ہے, ہم نے نہیں دیکھا تب بھی مانتے ہیں. قبر چھوٹی ہے, نبی قبروں پر نماز پڑھتے ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آتی تب بھی مانتے ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آتی تب بھی مانتے ہیں. ایمان کا تعلق سمجھ نہیں ہے, ایمان کا تعلق تو نبی کے فرمان سے ہے. خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ چلو جی اچھا ایک مشکل یہاں پہ صاف کرو. بعض لوگ کہتے ہیں اور جی آپ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا, چلے میں آگے انشاءاللہ اس بات کو آگے جاؤں. حضور وہاں سے چلے معراج میں چلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پر پہنچے ہیں.
حضور سواری سے اتری ہے، جبریل امین نے سواری باندھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے بیت المقدس مسجد میں داخل ہوئے، سارے انبیاء علیہ السلام وہاں پہ منتظر ہیں، اللہ کے نبی کے ہیں، کہا تقدم یا محمد، کہ محمد آپ آگے بڑھیں اور امامت کروائیں۔ علامہ قادری کہتے ہیں دونوں قول ہے، حضور نے جاتے ہوئے نماز پڑھی یا واپس آگے پڑھی تھی، لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے آسمان پر جانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اور انبیاء کی امامت کرائی ہے۔ اب نبی نماز پڑھا رہے ہیں، باقی انبیاء پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مولانا قادری لکھتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمَ، اللہ نے اعلان فرمایا اے نبی میں نے فاتحہ آپ کو دی ہے، پہلے انبیاء کو نہیں دی، جب ان کو دی گئی تو انہوں نے پڑھی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی امامت میں فاتحہ پڑھ رہے ہیں، انبیاء پیچھے کھڑے فاتحہ نہیں پڑھ رہے، تو ہم یہ کہیں گے اللہ جہاں قیامت کو ان کو کھڑا کرے جن نے حضور کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی اور نبی تھے، اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ کھڑا کر دینا، ہم بھی امام کے پیچھے فاتحہ جو نہیں پڑھ رہے۔ میرے نقطے پر ذرا غور کرنا، ہم کہتے ہیں کہ نماز وہ پڑھو جو نبیوں والی ہے یا نماز وہ پڑھو جو صحابہ والی ہے، ادھر سے آواز آتی ہے ہم نماز وہ پڑھیں گے جو نبی والی ہے۔ لوگ کہتے ہیں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا نبی والی، صحابہ والی اور نبیوں والی نماز میں کیا فرق ہے؟ ایک نبی امام بنے، باقی انبیاء مقتدی بنے، اسے کہتے ہیں نماز نبیوں والی ہے۔ ایک نبی امام بنے، صحابہ مقتدی بنے، ہم صحابہ کی طرح پڑھیں گے، اسے کہتے ہیں نماز صحابہ والی ہے۔ میرے لاہور کے دوستوں ایمان سے بتاؤ ہمارا اختلاف کس نماز میں ہے؟ امام کی نماز میں یا مقتدی کی نماز میں؟ فاتحہ کے مسئلے پہ ہم بھی کہتے ہیں امام فاتحہ پڑھے گا، وہ بھی کہتے ہیں امام فاتحہ بولیے نا، فاتحہ اختلاف کس میں ہے کہ مقتدی فاتحہ پڑھے گا یا مقتدی فاتحہ؟ اب ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ امام پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، یا مقتدی کو دیکھنا ہے کہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ ہم نے دلیل میں امام کو پیش کرنا ہے، مقتدی کو پیش کرنا ہے۔ اللہ کے نبی تو امام ہے، انبیاء مقتدی ہیں، ہم کہتے ہیں نماز نبیوں والی پڑھو، انبیاء کو دیکھ لو، وہ فاتحہ پڑھ رہے تھے تو بھی پڑھ لے، وہ نہیں پڑھتے تو بھی چھوڑ دے، یا نبی امام بنے ہیں تو صحابہ کو دیکھ لو جو پیچھے کھڑے ہیں، وہ پڑھتے ہیں تو بھی پڑھ لے، وہ نہیں پڑھتے تو بھی چھوڑ دے۔ اس لیے ہم نے کہا یا نماز نبیوں والی پڑھ یا نماز صحابہ والی پڑھ، یا نماز نبیوں والی پڑھ یا نماز صحابہ والی۔ نبیوں والی پڑھے گا تب بھی امام کے پیچھے چپ رہے گا، صحابہ والی پڑھے گا تب بھی امام کے پیچھے خاموش رہے گا۔ اللہ کے نبی نے 2 رکعت کے ساتھ امامت کرائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری ہوگی، اب اللہ کے نبی وہاں سے چلے ہیں، پہلے آسمان میں ملاقات حضرت آدم سے ہوئی ہے، دوسرے آسمان میں ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہوئی ہے، تیسرے آسمان میں ملاقات حضرت یحییٰ سے ہوئی ہے، چوتھے آسمان میں ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان حضرت آدم پر ہے، دوسرے آسمان عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، تیسرے آسمان حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پہ گئے ہیں تو ملاقات ان کی ادریس علیہ السلام سے ہے، پانچویں آسمان میں ملاقات حضرت ہارون سے ہے، چھٹے آسمان میں ملاقات حضرت موسیٰ سے ہے، ساتویں آسمان میں ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ جب نبی پاک نے پہلے آسمان میں حضرت آدم کو دیکھا ہے، وہ دائیں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں تو غمزدہ ہوتے ہیں۔ جبریل امین سے پوچھا یہ ہمارے ابا جی کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی پریشان بجا گیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دائیں طرف ان کی اولاد جنت والی ہے، انہیں دیکھتے ہیں مسکرا پڑتے ہیں، بائیں طرف اولاد جہنم والی ہے، انہیں دیکھتے ہیں تو غمزدہ ہوتے ہیں، والد جو ہیں ادھر دیکھتے ہیں تو غمزدہ ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان میں گئے، ابراہیم علیہ السلام وہاں بیت المعمور کے ساتھ ایک لگا کے بیٹھے ہیں، جو کعبہ ہے اس کعبہ کے بالکل محاذات میں کعبہ چلتا ہے، اور ساتویں آسمان میں جو کعبہ ہے اسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا 70,000 فرشتے روزانہ اس کا اعتکاف کر طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار طواف کرے قیامت تک دوبارہ اس کو طواف کی باری اس کی نہیں آتی۔ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ چلیے 70,000 پر باری آئی تو ذوق تازہ میں جملہ کہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے وہ ہیں جن کی روزانہ کی تسبیح بھی ہے سبحان من سید الرجال بالنہا والنساء بالدوائر، اللہ تو پاک ہے، مرد کو داڑھی دے کر تو نے زینت دی ہے اور عورت کو بال دے کر تو زینت دی ہے۔ جس طرح عورتوں کا حسن ان کے بال میں ہوتا ہے تو مرد کا حسن اس کے چہرے کی داڑھی میں ہوتا ہے، مرد کا حسن اس کے چہرے کی
داڑھی میں. جن حضرات کی بیویاں داڑھی ماننے میں مجبور کرے نا تو ایک نسخہ یاد رکھ لیں. اپنی بیوی سے کہتے کرنا تو نہیں چاہیے، میں سے کہنا ہے میں نسخہ دیتا ہوں انہیں کو، اگر مجھے اشکال میری داڑھی پر ہے، مجھے اشکال تیرے بالوں پر ہے، تو ٹرین کرا دے. وہ کہ میں نہیں کراتی تو پھر میں اس طرح کیسے کروں؟ جس طرح تیرا حسن بال میں ہے، میرا حسن داڑھی پر ہے، تو ٹرین نہیں کرا سکتی، میں بال کیسے مڑوا دوں گا؟ انشاءاللہ وہ دوبارہ آپ سے داڑھی کے بارے میں کبھی نہیں کہیں. ہمارے تبلیغ جماعت کے ساتھی تھے، وہ بیچارے دنیا دار تھے، 4 ماہ تبلیغ کے لگائے تو ماشاءاللہ دیندار بنے. تو انہوں نے مولانا صاحب سے مدرسے میں کہا کہ جی میں نے 4 ماہ لگائے داڑھی رکھی تو میرا جی چاہتا ہے اس عالمہ سے میری شادی کرا دو. وہ عالمہ کا ان کو شوق تھا، عالمہ سے نکاح ہوا. کچھ دنوں بعد اس عالمہ کی علم نے جوش مارا، اس نے کہا بھی دیکھو الگ مقام تو میرا حق ہے، تم نے مجھے اپنی بہنوں کو بیوی اپنی والدہ کے ساتھ رکھا ہے، میرا حق ہے الگ مقام دو. اس نے کہا اللہ کی تقدیر، میں تو عالمہ صاحبہ کو لے کر آیا تھا گھر کے ماحول کو بدلنے کے لیے، اگر الگ مقام میں رہنا ہے تو میری والدہ میری بھابھی ان کو تبدیل کون کرے گا؟ تو پرچہ بدل جو گھر میں رہے. وہ کہنے لگی نہیں میرا حق ہے، شریعت مجھے حق دیتی ہے. وہ مولانا صاحب کے پاس گیا کہ میری بیوی صاحب کا اصرار فرماتی ہے، کیا کریں؟ کبھی کسی مسئلے میں الجھیں خود حل تلاش نہ کیا کریں، تلاش حل کے لیے علماء سے رجوع فرمایا کریں، انشاءاللہ کبھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ. وہ عالم کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا تم اپنی اہلیہ محترمہ سے کہہ دو کہ میں دوسری شادی کر لیتا ہوں، تمہیں الگ مکان دے دیتا ہوں اور اپنی دوسری بیوی کو والدہ کے ساتھ رکھ لیتا ہوں. اس جب انہوں نے گھر میں جا کر اہلیہ سے کہا تو وہ بیوی فرمانے لگی تو میرے اندر کمی ہے. اس نے کہا کمی تو نہیں ہے، میرا حق ہے، کمی تو نہیں ہے، میرا حق ہے. اس نے کہا میں اپنا چھوڑتی ہوں تو اپنا چھوڑ. تم اپنے اپنے حق سے دستبردار ہو گئی. ہمیں کبھی لوگ پوچھتے ہیں بھائی دوسرے نے کہا بیوی سے اجازت لی ہے، اور میں نے کہا بیوقوف ہو، عورت کے ذمہ مرد سے اجازت لینا ہے یا مرد کے ذمہ بیویوں سے اجازت لینا ہے؟ عجیب زمانے میں تبدیلی آئی ہے. گھر والوں نے پوچھا ہے بھائی گھر والی ہم سے پوچھ کر چلے گی یا ہم گھر والی سے پوچھ کر چلیں گے؟ عجیب بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب معاملات عورت کے سپرد ہو جائے اس وقت حضور پاک کا عجیب جملہ ہے فرمایا بطن الارض خیر من ظہرها، پھر زمین کا پیر زمین کے کچھ سے تمہاری بہتر. تم نے عورتوں سے پوچھ کے چلنا ہے یا عورتوں نے آپ سے پوچھ کے چلنا ہے؟ یہ عجیب بات ہے. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مردوں کو چاہیے کہ مرد بن کے رہیں اور مردوں والے فیصلے کریں. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مرد عورتوں پہ ظلم و ستم کرے، نا، فیصلے مردوں والے کریں. اللہ رب العزت ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے. خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پہ گئے، وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو حضور کے سدرۃ المنتہا پہ، سدرہ بیوی کا نام ہے، منتہا آخری جگہ کا نام ہے، وہاں سے اللہ کے نبی چلے ہیں سدرۃ المنتہا سے. صریف الکلام قلم میں چلنے کی آواز آتی ہے، کیا تقدیر کے قلم چلتے ہیں، فرشتے اعمال لکھتے ہیں، معاملات کو لکھتے ہیں. اللہ کے نبی وہاں سے چلے عرش معلیٰ تک پہنچے ہیں. حضور چلے کعبہ سے ہیں اور پہنچے عرش معلیٰ تک ہیں. قرآن کو دیکھو تو قرآن کعبہ کے بارے میں کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکہ، اس زمین پہ جو پہلا مکان بنا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں. خدا نے پھر 7 زمینیں بنائی، 7 آسمان بنائے. وسع کرسیہ السماوات والارض، پھر 7 زمینوں 7 آسمانوں پہ کرسی رکھی ہے. وکان عرشہ علی الماء، اس کرسی پہ سمندر ہے، سمندر پر خدا کا عرش ہے. تو مکان اول کا نام کعبہ ہے، مکان آخر کا نام عرش ہے. اللہ نے نبی کو کعبہ سے آغاز کرایا ہے. اللہ کے نبی کی انتہا عرش تک ہوئی ہے، یہ بتانے کے لیے اگر کسی بندے کو ترقیات چاہیے تو ابتدا بھی میرے محمد سے ہوگی، انتہا بھی میرے محمد پر ہوگی. ہماری ابتدا بھی یہاں سے، ہماری انتہا بھی یہاں سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک پہنچے؟ عرش تک پہنچے. اب بات سمجھنا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ کی ذات ہر جگہ پہ، حاضر اور ناظر ہر جگہ پہ ہے. غیر مقلدین اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں اللہ عرش پر ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہے. وہ تمہیں دلیل دیں گے کہ دیکھیں اگر اللہ ہر جگہ پہ نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے حضور کو عرش پہ بلایا ہے. جب ہر جگہ پہ تھے عرش پہ بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اپنے آرام سے کہہ دو تو پھر کوئی بندہ کہہ دے گا کہ اللہ کو دور پہ رہتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو گفتگو کرنے کے لیے اللہ نے پورے سینہ پر بلایا ہے. کوئی بندہ کہ نہیں جی اللہ پاک جامعہ حقانیہ کی مسجد میں رہتے ہیں، ہم پوچھیں کہ دلیل کیا ہے؟ وہ کہ جب تم نے اللہ سے بات کرنی ہے نماز پڑھتے ہو، جب محلے والے میں نماز پڑھنی ہے تو حقانیہ کی مسجد میں آیا ہے، اس سے معلوم اللہ یہاں پر ہے. جب یہاں اللہ ہے تو بات کس سے کرنی ہے؟ تو ان کی دلیل تو ٹوٹ جائے گی نا. جو بند والوں کا عقیدہ یہ ہے اللہ ہر جگہ پر ہے لیکن گفتگو کرنے کے لیے اللہ مقام کا
انتخاب کرتے وقت اس بندے کی حیثیت کو دیکھتے ہیں، جس سے گفتگو کرنی ہے، اگر جس سے گفتگو کرنی وہ مجھ اور آپ جیسا ہے تو پھر انتخاب مسجد کا ہوتا ہے، اگر جن سے گفتگو کرنی ہے تو بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے، انتخاب پورے سینہ کا ہوتا ہے، اور اگر وہ بندہ محمد الرسول جیسا ہے تو پھر انتخاب فرش مولا کا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ پہ، یہ نہ کہنا کہ اللہ کی ذات صرف عرش کے اوپر ہے، اللہ کہاں پر ہے، یہ بھی کہاں پر ہے، یہ مستقل موضوع ہے جو ہم نے جنانا ہے۔ میں نے آج بھی اس کو موقع کیا ہے، اس کی وجہ کیونکہ رجب کا مہینہ تھا اور معراج کے بارے سے بہت حضرات کا دل کرتا ہے کہ ہم بات سنیں، تو میں نے اسی بات سے اس کو جان بوجھ کر کیا ہے۔ اللہ کہاں پر رہتا ہے، ہر جگہ پر۔ یہ مستقل عنوان رہے گا انشاءاللہ۔ اگلا ہمارا درس آنا ہے تراویح اور استقبال رمضان کے عنوان میں انشاءاللہ میں تفصیل سے بھی سرکار تراویح پہ، تہجد پہ، وتر پہ یہ دلائل آئندہ درس میں دوں گا انشاءاللہ۔ آپ اگر دلائل نوٹ بھی فرمائیں، اپنے ساتھ حضرات بلائیں، بھئی اپنے مسئلہ کے دلائل تو سنو نا، تاکہ تمہیں پتہ چلے ہمارے مسئلہ میں کتنے مضبوط دلائل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پوچھا میرا محمد کیا لائے ہو؟ تو اللہ میں نے کیا لانا ہے، میرا سب کچھ مٹھائی آپ کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرا سب کچھ تو آپ کے لیے ہے، زبان آپ کے لیے، جسم آپ کے لیے، مال آپ کے لیے، اللہ میں نے کیا لانا ہے، میرا سب کچھ تو آپ کا ہے۔ ادھر سے جواب ملا السلام علیکم ایھا النبی، میرے نبی اگر سارا کچھ آپ کا میرے لیے ہے تو پھر میرے سارے سلام آپ کے لیے، میرے سارے سلام آپ کے لیے۔ توجہ، مسئلہ ثابت ہوا ہمارے یہاں مسجد میں نماز سے پہلے السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ نہیں پڑھتے، بعض لوگ سلام پڑھتے ہیں۔ مجھ سے بندے نے پوچھا جی کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا ہم یہاں زندہ، نبی پاک مدینہ منورہ میں زندہ، اور دور سے بڑے کو یا کہہ کے پکارنا یہ ادب کے خلاف تھا، ہم اس لیے یا رسول اللہ دور سے نہیں کہتے۔ کہتے جی مثال، میں نے کہا بچہ آپ ہیڈ ماسٹر کے پاس اسکول میں گئے ہیں، کہا جی ہم نے ماسٹر غلام رسول کو ملنا ہے، اس نے بچے کو بھیجا کہ جاؤ سر جی کو بلاؤ، انہوں نے کہا جی وہ تو چلے گئے ہیں، انہوں نے کہا ذرا باہر سے بلاؤ، بچہ دوڑ کے گیا سر جی کو بلانے کے لیے، جس نے کہا جی پیچھے بچہ آ رہا ہے شاید آپ کو بلانا چاہتا ہے، انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بچے نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، انہوں نے کہا جی آپ ہیڈ ماسٹر صاحب بلا رہے ہیں۔ ماسٹر غلام رسول فرمانے لگے کہ بیٹا آپ مجھے بلا لیتے، انہوں نے کہا سر جی آپ تو میرے استاد ہیں، استاد کو بلانا تو ادب کے خلاف ہے، میں کیسے آپ کا نام لے کر یا اور وہ کر کے بلا لیتا، لیکن تو اندازہ کرو اگر غلام رسول کو یا کہہ کر پکارنا ادب کے خلاف ہے تو خود رسول کو پکارنا ادب کے خلاف نہیں ہوگا، خود رسول کو پکارنا ادب کے خلاف نہیں ہوگا، ہم اس لیے نہیں پکارتے۔ پھر فوراً سوال ہوگا جب تم نماز پڑھتے ہو السلام علیکم ایھا النبی تو پڑھتے ہو، اب کیا تم نبی پاک کو پھر نہیں پکار رہے؟ میں نے کہنا تم بات تو سمجھو، ہم قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے نبی تہجد پڑھو، ہم نبی کو حکم تو نہیں دیتے نا، جو اللہ نے خطاب کیا تھا اس کو نقل کرتے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے نبی اٹھو اور دعوت کرو، اے نبی اٹھو اور دعوت اور تبلیغ کا کام کرو، ہم نبی کو حکم تو نہیں دیتے، حالانکہ ہم کہتے ہیں یا ایھا المدثر ہے، جو خدا نے خطاب دیا اسے ہم نقل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے میرے پیغمبر، اے میرے پیغمبر آپ اپنی بیویاں، اپنی بیٹیاں اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ پردہ کرو، لیکن ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں ہم نبی کو خطاب تو نہیں کرتے، ہم پھر کیا کرتے ہیں جو خطاب اللہ نے فرمایا تھا ہم اس خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بڑے کو خطاب کرنا، ایک ہوتا ہے بڑے کے خطاب کو نقل کرنا۔ جب وہ اذان سے پہلے السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا ہے وہ نبی کو خطاب کرتا ہے، جب ہم نماز میں السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہیں ہم نبی کو خطاب نہیں کرتے، جو اللہ نے خطاب فرمایا تھا اسے نقل کرتے، اسے نقل کرتے۔ بڑے کو خطاب کرنا اور ہوتا ہے اور خطاب کو نقل کرنا اور ہوتا ہے۔ آج ہی دوسری راوی سے کے بعد میرا درس تھا تو بعد میں ایک صاحب آئے جو ادھر سے تھے، اب الحمدللہ بدل کے ادھر آئے ہیں، تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے کسی آدمی نے سوال کیا ہے کہ محمد جب آپ نماز پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ وہ سمجھانا یہ چاہ رہا تھا ہم نبی کا خیال تو نماز میں کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں خیال نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا جب السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہیں ہم یہ خیال نہیں کرتے، ہم حضور کو پکار رہے ہیں، ہم خیال ہی کرتے ہیں کہ جو اللہ نے
السلام علیہ النبی فرمایا تھا نا، ہم وہی کلمات پڑھ رہے ہیں تو خیال کا معنی اور ہوتا ہے لیکن بات سمجھ نہیں آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے ہیں واپس مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے، اب مکہ مکرمہ میں اعلان ہو گیا، حضور پہ رات پر گئے تھے واپس آ گئے۔ اب ابو جہل کہتا ہے کہ میں تو نہیں مانتا۔ ابو جہل نے پوچھا کیوں نہیں مانتا؟ کہتا ہے عقل تو نہیں مانتی۔ ابو جہل نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابو بکر یار ایک بات تو بتا۔ حضرت صدیق نے پوچھا کیا بات ہے؟ اب حضرت صدیق اکبر جانتے ہیں ابو جہل جیسا بے ایمان خیر خائی کی بات تو کر نہیں سکتا، اس نے ضرور کچھ شرارت ہی کرنی ہے۔ ابو جہل نے کہا ابو بکر یہ تو بتا کوئی ایسے ہو سکتا ہے بندہ ایک رات کے آسمان پر جائے واپس آ جائے؟ ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا نہیں ہو سکتا ہے۔ صدیق اکبر پوچھتے ہیں ابو جہل یہ بتا یہ بات کہنے والا کون ہے؟ یہ کس نے بات کی ہے؟ تو نے کہا اس تیرے یار جس کا کلمہ پڑھتے ہو۔ صدیق نے فرمایا نہ بھی ہو، اگر اس نے فرمایا تو پھر ہو سکتا نہیں ہوا ہے، ہو سکتا نہیں پھر ہوا ہے۔ توجہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا میں واقعہ نہیں، میں واقعات سے استدلال کر رہا ہوں، ہمارے نظریات کیا ہونے چاہیے۔ توجہ رکھنا، جو بندہ نبی کی بات کو عقل کی بنیاد پہ لیتا ہے وہ ابو جہل کا بیٹا ہے، جو عقل کو چھوڑ کے پیغمبر کی بات کو لیتا ہے ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے۔ ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے۔ ہم عقل کی بات نہیں کرتے، حضور کی بات کرتے ہیں۔ حضور فرما دے بات سمجھ آئے تب بھی مانیں گے، بات سمجھ آئے تب بھی مانیں گے۔ ایک درمیان میں سوال لایا گیا تھا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں دیکھا؟ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، پھر بیت المقدس میں گئے، حضور امام موسیٰ علیہ السلام مقتدی ہیں، اب کہاں دیکھا؟ بیت المقدس میں۔ پھر اللہ کے نبی آسمان پر گئے ہیں تو چھٹے آسمان میں کس کو دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ ایک نمازی کہنے لگا ادھر کہتے ہو قبر میں زندہ ہے، ادھر کہتے ہو بیت المقدس میں پیچھے ہے، ادھر کہتے ہو چھٹے آسمان پہ ملے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے جب قبر میں زندہ تو وہاں کیسے گئے؟ میں نے کہا حضور کہاں رہتے تھے؟ کہتے مکہ۔ میں نے کہا اس رات کہاں گئے تھے؟ کہتے جی معراج میں۔ میں نے کہا حضور مکہ سے وہاں پہنچے ہیں، وہاں سے بیت المقدس پہنچے ہیں، بیت المقدس سے آسمان پر پہنچے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہلے قبر میں ہیں، پھر بیت المقدس گئے ہیں، پھر بیت المقدس چھٹے آسمان پر گئے ہیں۔ ان کا جانا بھی معجزہ تھا، ان کا جانا بھی معجزہ تھا۔ حضور تین جگہ پر گیا، اشکال نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو کیا اشکال ہے؟ کیا حضور خود گئے تھے؟ حضور بھی خود نہیں گئے، اللہ لے کر گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی خود نہیں گئے، اللہ لے کر گئے ہیں۔ ان کو لے جانا بھی معجزہ تھا، ان کو لے جانا بھی معجزہ تھا۔ پھر ایک بندہ کہنے لگا تو یہ انبیاء کہاں زندہ ہیں؟ قبروں میں۔ کہاں زندہ ہے؟ بولیے نا، پہ کیوں کمپرومائز کرتے ہو بھائی؟ انبیاء کہاں زندہ ہیں؟ توجہ، انبیاء علیہ السلام کہاں زندہ؟ اچھا تو نماز پڑھنے کے لیے کہاں گئے؟ کہتے ہیں ادھر کہتے زندہ قبر میں ہیں، ادھر آپ کہتے بیت المقدس میں جاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہاں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ لاہور میں۔ میں نے کہا کبھی آپ مکہ تو نہیں گئے نا؟ کہتے جاتا ہوں۔ میں نے کہا رہتے لاہور میں، مکہ میں کیسے جاتے ہو؟ کبھی کراچی کی جاؤں تو میں نے کہا رہتا لاہور میں، کراچی کیوں گا؟ کہتے ہیں یہ رہتا تو لاہور میں ہوں، کبھی کراچی بھی جاتا ہوں۔ میں نے کہا رہتے تو قبر میں ہے، کبھی بیت المقدس بھی جاتے ہیں، کبھی بیت المقدس بھی جاتے ہیں۔ کوئی ایسی بات کرو جو ہمیں سمجھ نہ آئے، کوئی ایسا سوال کرو جس کا جواب ہمیں نہ آئے، تو پتہ تو چلے۔ جو بند کا عقیدہ ہو اور اس پر اعتراض ہے، جو بند کا عقیدہ ہو اور اس پر دلیل نہ ہو، خدا کی قسم یہ ممکن ہی نہیں۔ کبھی دیوبند کا عقیدہ آپ نے سنا نہیں ہوتا، اس لیے الجھن پیش آتی ہے۔ تو آئیے فرمائیں اللہ میں اپنے قابل علماء دیوبند کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میراث کے واقعہ میں اختصار سے بیان کر دیا۔ نمبر 2، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اصحاب پیغمبر میں پہلا خلیفہ جس میں تمام صحابہ کا اتفاق ہے، اس حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اور پیغمبر کے صحابہ سے آخر خلیفہ جس کی خلافت میں سب کا اتفاق ہے انہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ صدیق خلیفہ بننے لگے ہیں، اختلاف ہوا ہے، پھر اتفاق ہو گیا۔ امیر معاویہ کی خلافت تھی، شروع میں اختلاف بھی ہوا ہے، دونوں طرف سے اختلاف بھی ہے، تلواریں بھی چلی ہیں، دونوں فریق شہید بھی ہوئے ہیں۔ لیکن ایک وقت آیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ امام حسن نے بات کی ہے، بیعت کی ہے، امیر معاویہ پھر اتفاق خلیفہ بنے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جس طرح صدیق اکبر خلیفہ اول بلا اختلاف تھے، اس طرح امیر معاویہ صحابہ میں خلیفہ آخر بلا اختلاف تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے حضرت عمر عثمان و علی تک یہ خلافت راشدہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی خلافت یہ خلافت عادلہ ہے، یہ خلافت اور یہ خلافت عادلہ ہے۔ جب نعرہ لگے نا خلافت راشدہ، جو آپ کیا دو گے؟ اور یہ کیا جواب دو گے؟ خلافت راشدہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں
سارے یار، میں نے کہا تمہیں عقل نہیں ہے، آپ سارے یار کا مانا کہ سارے خلفاء بنے ہیں؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا خلافت راشدہ کی جواب میں تم نے آپ سارے یاد کر کہہ دیا، وہ بھی سارے آپس میں دوست ہیں لیکن سارے خلفاء تو نہیں ہے نا. آپ بات توجہ سمجھنا. خلافت راشدہ کا مانا کہ وہ پیغمبر کے صحابہ جن کی خلافت کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وہ کتنے ہیں؟ اور یہ وہ کتنے ہیں؟ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں خلافت راشدہ محمودہ فی القرآن، یعنی وہ خلافت راشدہ جن کی خلافت کا وعدہ قرآن نے کیا ہے وہ خلفاء 4 ہیں. امیر معاویہ ایمان ہے، امیر معاویہ کی خلافت بھی مانتے ہیں لیکن علی کا خلافت راشدہ ہے. امیر معاویہ کی خلافت عادلہ. خلافت کون کی خلافت عادلہ. انشاءاللہ دوسرے پروگرام کے دوران اللہ نے ہمیں بھی عافیت سے زندہ رکھا، اللہ نے آپ کو بھی زندہ رکھا. یہ مستقل عنوان سارے انشاءاللہ آتے چلے جائیں گے. ہم خلافت کے خلافت راشدہ پہ پوری طرح سے بات کریں گے تاکہ بندے میں فرصت باقی نہ رہ جائے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 22 رجب 7 ہجری میں وفات پائی ہے اور آج 22 رجب کو امیر معاویہ کو دشمن کوڑے پکا رہا ہے اور سنی جہالت سے کھا رہا ہے. سنیوں اپنے امام کو برباد مت کرو. اور اس کنڈوں کو وہ جعفر صادق کے کنڈے کہتا ہے. امام جعفر صادق 8 رمضان 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 15 شوال اور 148 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یہ 22 رجب نہ ان کی پیدائش کے دن ہے نہ ان کی وفات کے دن ہے. امیر معاویہ کی وفات پہ دشمن معاویہ نے پہلے چھپ کے کنڈے پکائے تھے اور جب مسلمان کے مال کمزور ہوا ہے آج وہ کھلے ہم کنڈے پکا رہا ہے. تم نے کنڈے والی جدت میں شریک نہیں ہونا. اور اگر آپ کے گھر میں کھانا آ بھی جائے کسی کتے کے سامنے ڈال دینا. یہ حرام کا کھانا کبھی نہ اس حرام کے کھانے کو کبھی. دشمن صحابی کی موت میں خوشیاں منائے، تیرے حلق سے وہ کھانا اترتا کیسے؟ تیرے حلق سے کھانا اترتا کیسے؟ کل قیامت تو خدا نے پوچھ لیا کہ ایک تو مٹھائی کا ٹکڑا نہیں چھوڑ سکتا تھا. بتا میرے دوست ہم کیا جواب دیں گے؟ آخر ایمان بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں. نمبر 3 امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. سید الفقہاء والمحدثین سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رجب 150 ہجری میں وفات ہوئی ہے. حدیث مبارک تمہید صحیفہ میں علامہ سیوطی نے نقل کی ہے. نبی پاک نے فرمایا 150 ہجری میں اس دنیا کی زینت کو اٹھا لیا جائے گا. 150 ہجری میں دنیا کی زینت کو اٹھا لیا جائے گا. امام سیوطی فرماتے ہیں اس حدیث میں اشارہ ہے امام ابو حنیفہ کی وفات مبارک کی طرف. 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ دنیا سے گئے ہیں. امام ابو حنیفہ کا عقیدت بھی ضروری ہے، احترام بھی ضروری ہے اور ان کے مناقب کو بیان کرنا بھی ضروری ہے. ہم اللہ کے نبی کو بھی نہیں بھولتے، نبی کے صحابہ کو بھی نہیں بھولتے اور امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی نہیں بھولتے. اللہ ہمیں سب کی قدر کرنے کی توفیق عطا